چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ انسان کے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی معنویت رکھتے ہیں اور بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ان رشتوں میں سے جو سب سے حساس ہمارا رشتہ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی نزاکت اور حساسیت کو خود بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ غور فرمائیں اس قربت کا، اس کمال کا، اس پر آپ توجہ کریں تو آپ ایک اور نئے رستے میں نکل جائیں گے، ایک نئی سمت آپ کو سوچنے کے لیے ملے گی کہ اتنی قربت ہے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کہ حضور ہماری جانوں سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر اس نزاکت کو بیان کیا ہے۔ یعنی ایک تو وہ معروف حدیث ہے جو ہم سب کو آتی ہے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ اور ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشیں اس دین کی پیروی میں نہ آ جائیں جو دین میں لے کے آیا ہو۔ یعنی یہ رشتہ اتنا حساس ہے کہ مومن سوچے بھی وہ جو مدینے والے محبوب چاہتے ہیں، یعنی اس کی خواہشات بھی وہی ہوں جو حضور علیہ السلام کی رضا ہے۔ وہ جب اس طرح کا ماحول، اور آپ نے پھر موبائل نکال لیے ماشاءاللہ تے اچھے ڈھکے چھپے تھے، میں نے کہا چلا کر لیں گے 20-25 منٹ کا، لیکن آپ سے تو 10 منٹ کا بھی نہیں ہوا۔ چھوڑ دیں بھیا، آپ اٹھاتے ہیں تو پچھلے والے کو تکلیف ہوتی ہے، بنا رہے ہیں نا 2-4 دوست، میرا خیال ہے دے دیں گے، سب کو دے دیں گے نا جی انشاءاللہ تعالی۔ تو کر لیا وعدہ انہوں نے مسجد میں، انشاءاللہ مل جائے گی۔ آپ توجہ کریں بات پر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہمارے رشتے کی نزاکت ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب جب ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، بڑا گہرا، اور اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ تھوڑا سا بھی شائبہ کسی اور جگہ کا قابل قبول ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ہم اہل یہود میں سے تھے اور وہاں سے اللہ نے توفیق دی اور ہم مسلمان ہوئے، تو فرماتے بس ہمارے دلوں میں ایک بات تھی، ہمارے دلوں میں ایک بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے ہاں اونٹنی کا دودھ پینا، اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں، اور یہودیوں کے ہاں منع ہے۔ آپ اس حساسیت کو ذرا دیکھیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے کبھی اونٹ کا گوشت نہ کھایا ہو، کبھی اونٹنی کا دودھ نہ پیا ہو۔ فرماتے مسلمانوں کے ہاں ضروری نہیں تھا اور اہل یہود کے ہاں منع تھا۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیونکہ مطلب ایک چیز آپ کو شروع سے پسند نہ ہو اور آپ نے استعمال نہ کی ہو تو رغبت بھی نہیں تبھی ہوتی اس کی طرف، انسان کا مزاج ہے، یعنی اس کے ذہن میں نا وہ بات فٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو چیز کھا رہے ہو نا، کھانا کھا رہے ہو تو کوئی آپ کے کان میں کہہ دینا صدقے کا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے منہ میں اس کا ذائقہ ہی بدل جائے، حالانکہ مرچ مسالہ وہی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ یہ تو جائز ہی نہیں تھا، جانور ہی درست نہیں تھا، پھر تو ہو سکتا ہے کہہ بھی کر دیں آپ، کیونکہ آپ کے ذہن میں فٹ ہو گئی ہے ایک بات کہ یہ میرے لیے درست، یہ کچھ فطری مسئلہ ہوتا ہے۔ حضرت جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ اہل یہود کے ہاں ہم استعمال نہیں کرتے تھے اور مسلمانوں کے ہاں ضروری بھی نہ تھا، تو ہم نے سوچا کہ باقی ساری چیزیں استعمال کریں گے، اگر اونٹنی کا دودھ نہ بھی پئیں، اونٹ کا گوشت نہ بھی کھائیں تو حرج کیا ہے، اتنی سی رعایت کسی اور دین کی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، اتنی سی کسی اور دین سے دلچسپی فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں آئی تو اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہارا حساس رشتہ ہے دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اس کی حساسیت کو سمجھیں، اس کے معیار کو جانیں، کیونکہ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور صبح و شام ہم اللہ کے فضل سے دین کی باتیں سنتے ہیں، تو جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے کئی دفعہ اس کی وہ حساسیت اور وہ قدر قائم نہیں رہتی اللہ ماشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ بہت حساس رشتہ ہے ہمارا نبی پاک کے ساتھ، بڑا قیمتی رشتہ ہے، اس کے اندر بڑی نزاکت ہے۔ آپ کبھی اس درد کو سمجھے نا کہ حضور علیہ السلام نے خود اس نزاکت کو کس طرح بیان کیا۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت والے دن آپ کو تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں؟ اچھا یہاں بھی ایک لطف لیجئے گا، کریم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ قیامت کی تیاری کریں، مجھے تلاش کر کے کیا کرنا ہے، حضور ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں، تو فرمایا میں بتاتا ہوں نا کہاں ملوں گا۔ آپ بات کو سمجھیں، میں بتاتا ہوں میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، امتی آئیں گے میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں آپ کے یہاں بندوبست ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی تعداد میں آپ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ منتظمین کی کاوشیں قبول فرمائے اور ہم سب کا جمع ہونا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرمائے۔
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یہاں صدر ہو وہ باہر لوگوں کو پانی بھی پلا رہا ہو؟ ہوتا ہے ایسے؟ یا خطیب صاحب ہو تو وہ پانی بھی پلا رہے ہوں، یا میری ڈیوٹی ہو کہ جناب آپ مہمان خاص بھی ہیں، ہم نے آپ کو اکرام دیا ہے تو اب آپ کھانا بھی کھلائیں، یہ ہوتا ہے؟ لیکن یہ ذرا کمال تو دیکھو محشر کے میدان، یہ ذرا کریم کا اپنے غلاموں سے انداز کریمانہ تو دیکھو، فرمایا تم حوض کوثر پہ آنا، میں خود تمہیں جام پلاؤں گا۔ تو بھائی فرمایا یہ حساسیت ہے نا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پل صراط پہ آ جانا، وہاں کیا ہوگا، امت گزرے گی اور محبوب دعا فرما رہے ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت یہاں بھی اپنی فکر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رضا پل سے وجد کرتے گزرے، اب آپ جھوم کے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو کریم فرمانے لگے پھر تم اس طرح کرنا، میزان پہ آنا، امر تل رہے ہوں گے امتیوں کے اور میں گویا دعائیں کر رہا ہوں گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے والد صاحب امتحان گاہ تک چھوڑنے تو جا سکتے ہیں لیکن وہاں بیٹھے رہتے ہوں، یا استاد صاحب بھائی ہو رہا ہے امتحان، نتیجہ آئے گا تو دیکھی جائے گی، لیکن یہ کریم کا کرم ہے نا، فرمایا مال تل رہے ہوں گے اور میں وہاں موجود ہوں گا۔ اس حساسیت کو نبی پاک علیہ السلام نے بار بار بیان فرمایا کہ تمہارا اپنے نبی کے ساتھ نازک رشتہ ہے، اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو۔ اور یہ پوری کی پوری فکر اگر آپ کو کہیں ملے گی اور اس حساس رشتے کی حساسیت کی ترجمانی کرتی ہے اگر کوئی فکر ملے گی تو وہ فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نزاکت کو بیان کرتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں سارے ماحول کو، کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر تم اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے مقبول ہونا چاہتے ہو اور اپنے رب کی رحمت کے حقدار ہونا چاہتے ہو تو پھر اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو۔ ذرہ برابر بھی کسی نے ذات مصطفیٰ کے بارے میں بات کی نا، ذرہ بھی، تو فاضل بریلوی نے فرمایا نہ بھائی یہ قابل قبول ہے، فرمایا تمہارا بڑا قریبی بھی ہونا لیکن حضور کے بارے میں بات کرے تو مکھن سے جیسے بال نہیں نکالتے ایسے نکال کے دور کر دیا کرو، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو بھائی یہ اس رشتے کی نزاکت، اس کی حساسیت، ہمارا آج مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں آسانی سے ملتی ہیں دینی معاملات میں تو ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ نوجوانوں یاد رکھو اس مسئلے میں نا حساس ہونا، اس مسئلے کے اندر اس مسئلے کو نازک جاننا، اس پر غور کرنا کہ یہ میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس پر میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے نازک اور نرم ترین طبیعت ہے جناب صدیق اکبر کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر جلال ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی حلیمی ہے اور بڑی مٹھاس ہے اور بڑا پیار ہے۔ ان کے والد ایک دن شکایت لے کے آئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے تو مجھے مارا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے، جناب صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، تو محبوب کریم نے گویا فرمایا ابو بکر آپ نے مارا ہے، لوگوں کو تو اس کا یقین ہی نہیں آ رہا آپ نے مارا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اسی حساسیت کو بیان کیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے ٹکڑے بھی کر دیتے میں سی نہ کرتا جنہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہا ہے، یہ تو شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ آج وہ رنگ غالب آتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے محبوب پیارے ہیں۔ جب تک مومن کے ایمان کا یہ معیار نہیں بنتا، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے میلاد شریف کی بزم رکھی اور آپ نے کہا میں نے چاول کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، میں نہیں قائل اس کا۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو وہ چاول بھی پہلے جا کے دیکھتے ہیں جو میلاد پہ پکائے جائیں گے۔ ہاں ہم تو کوشش کرتے ہیں جو جس نے محفل میلاد سجائی ہے، جو بڑا ہے، جو سربراہ ہے، وہ کوشش کرے کہ دریا بھی اپنے ہاتھوں سے بچائے، اس لیے کہ یہ حضور کے میلاد پاک کی بات، اس کے تو لمحے لمحے کا آپ کو ذائقہ لینا ہے، سرور لینا ہے، رشتہ ہی بڑا نازک ہے۔ مجھے بتلائیے نا آپ جب ہمارے گھروں میں تقاریب ہوتی ہے تو کیسا ہوتا ہے، کہہ دیا ہے بول دیا ہے کوئی کر دے گا، یوں ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا لحاظ، پاس، توجہ، محبت، خلوص، اور جب سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہی مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے۔ اس ذوق کو آپ لائیے، اس ذوق کو آپ اس مزاج کو لائیے اپنے ماحول کے اندر کہ آپ کی طلب، آپ کی تڑپ، آپ کی اقتناط وہ ہے نا جو آپ محفل میں سنتے ہیں۔ اور اللہ خیر کرے میلاد شریف آ گیا ہے، نعتیں بھی سنیں گے، ساتھ ساتھ شکوے بھی کریں گے، فلاں کا یہ ریٹ ہے، یہ بھی ہم کریں گے، سارے کام ہوں گے۔ تو بھائی آپ نے ریٹ کیوں اس چیز کا بنایا، کیوں ریٹ؟ جو چیز منڈی میں بکے گی نہیں خود ہی کوئی نہ بیچے گا، آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا، آپ ان سب کو چھوڑ دیں جو بکتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے چیزوں کے ریٹ، وہ آپ کو اتنی احادیث آپ کے خطیب صاحب سنا رہے ہیں جمعے والے دن، آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، لیکن جو کہ وہ فیمس نہیں ہے نا زیادہ، ان کا وہ زیادہ چینل نہیں چلتا ہوگا، اس لیے توجہ نہیں ہے۔ خدا کے بندو آپ اس بات کو سمجھو کہ جب آپ اس ماحول کے اندر اس طرح کی دنیا داری اور اس طرح کا کمرشل سسٹم لے آئیں گے تو روحانیت کہاں رہے گی، وہ ذوق کہاں رہے گا؟ مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک نعت خواں کو بلایا تھا ایک صاحب کو، تو کچھ ان کے ساتھ طے ہو گئی بات، اتنی رقم لیں گے، تو وہ بتایا کسی شہر کا تھا لیکن جانا ساتھ کسی گاؤں میں پڑا، تو وہ توڑ گئے، کہنے لگے تم نے تو یہاں کا کہا تھا، آگے جانا ہے تو ریٹ نیا طے ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا وہ بیچارہ خود بھی تکلیف میں ہے اور تمہیں بھی تکلیف دے رہا ہے، کاش وہ حضور کے ذکر خیر کی نیت سے جاتا
تو اس کا ذہن یہ ہوتا اگر چند قدم اور چلنا پڑے گا تو جہاں جہاں سے چل کے جاؤں گا ساری جگہیں قیامت میں میرے ایمان کی گواہی دیں گی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس کو ذوق بنائے حضور کی محبت کو، اس کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی رکھے، آپ کی کیفیت بدل جائے جب کریم کا نام آئے، آپ کا رنگ ڈھنگ انداز بدل جائے، طور طریقے۔ مجھے بتائیے کس حدیث میں لکھا ہے، کہاں حکم آیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کرو تو پہلے امامہ باندھو، پہلے خوشبو لگاؤ، ممبر سجاؤ؟ کہاں حکم آیا ہے؟ لیکن امام مالک کا تو طریقہ تھا، جب کوئی آ کے کوئی سوال پوچھتا تو پوچھتے کہ آپ کو کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا محبوب کی حدیث سننی ہے؟ ہمیں حضرت فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو بتا دیتے، تو کہتے حضور ہم نے حدیث سننی ہے۔ تو یہ حساسیت ہے نا رشتے کی۔ فرماتے ذرا بیٹھ نہیں جاتے؟ وہ بیٹھتا تو امام صاحب پہلے غسل فرماتے، پھر لباس تبدیل کرتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، بندہ چاہے ایک ہوتا امام صاحب ممبر پہ بیٹھتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا بیان فرماتے، اس رشتے کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ اپنی گہرائی کا ثبوت دیتے۔ آپ کا جب تک یہ حساس تعلق نہیں بنتا حضور کے ساتھ، دیکھیے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بڑے مخالف ہیں نا، جو بڑا لکھتے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں اور کچی پکی دلیلیں اٹھا کے لاتے ہیں، ایک بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہے کہ عشق رسول اور تعظیم رسول کے لیے اگر کسی کو سند سمجھا جا سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کہ استعارہ بن گئے، ایک نشانی بن گئے اس تعلق کی گہرائی کی۔ اور کچھ لوگ نا شعر کہتے ہیں تو وہ ان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی ایک صاحب اسی طرح کے اشعار لکھ کے لائے کہ یا رسول اللہ آپ کی یاد میں بہت تڑپتا ہوں اور رات بھر سو نہیں پاتا، اور میں تو آپ نے فرمایا جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کی کیفیت بھی ہے؟ کہنے لگے نہیں تو شعر ہے۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں غلط بیانی کرتے ہو؟ تم بارگاہ تو دیکھو کون سی، اگر کیفیت نہیں ہے تو لکھا کیوں ہے؟ ان کی کیفیت تھی، حساسیت تھی۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ نصیب ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ہمیں تو حضور کی مہک نے، سرکار کی خوشبو نے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہے کوچے۔ یہ کبھی آپ ذوق لینا، یہ جو انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی بڑی ہے اور جناب مسائل بڑے ہیں، الجھ بڑے گئے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ بہت الجھ جائیں نا تو محبوب کو یاد کریں۔ ایک تو اس کی عقلی دلیل ہے کہ جب آپ حضور کی تکالیف کو یاد کریں گے، محبوب کے ارشادات کو یاد کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصائب جھیلنے پر جو فضائل بیان کیے ان کو یاد کریں گے تو ویسے تسلی ہو جائے گی۔ اور ایک حضور کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ محبوب کو یاد کرو گے نا تو خوشبو اتنی پھیل جائے گی کہ دکھ رہے گا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، یہ ذرا اس پر غور کر لیں، کوئی ہو اور کیسے ہی، بندہ کوئی ہو، دکھ کوئی ہو، یعنی کسی قسم کی بھی آزمائش ہو، کسے باشد کوئی بندہ ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، وہ جب یاد آ گئے ہیں تو پھر سب غم بھلا دیے، پھر وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ آپ اس قلبی وابستگی کو سمجھیے کہ کہتے ہیں بس میں حضور کو یاد کرتا ہوں، غم سارے دور ہو جاتے ہیں، ساری کیفیات دور ہو جاتی ہیں۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام کی مقدس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کی پاکیزگی بڑی محنت کی ہے ہمارے علماء نے، یہ تو کبھی قیامت میں راز کھلیں گے کہ کس قدر زیادہ مشقت کی سنت اور شریعت کو پھیلانے میں اور اس پر عمل کرنے میں اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے میں اور مدارس کے قیام میں اور دینی علوم کی تبلیغ میں اور تدریس میں کس قدر زیادہ محنت کی۔ آپ کو وہ ساری چیزیں آسانی سے پہنچائیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دین پاک کی برکات، تو وہ ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو کھنگالنا نہیں پڑتا، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، علماء تیاری کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، ہمیں سبق دیتے ہیں کہ غیر مشروط غلامی کرو پھر مدینے والے محبوب سے۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو پیر صاحب کی جو فرما برداری ہوتی ہے وہ غیر مشروط نہیں ہوتی، استاد صاحب کی اور والد صاحب کی فرما برداری بھی غیر مشروط ہے، اس کی قیود ہے، شرائط ہے۔ اگر پیر صاحب شریعت کے دائرے کے اندر حکم دے رہے ہیں تو قبول ہوگا، اور اگر وہاں سے نکل گئے ہیں تو پھر ان کی بات بھی قابل قبول ہے نہیں ہے۔ اس دنیا میں غیر مشروط غلامی اگر کسی کی جاتی ہے تو وہ صرف مدینے والے محبوب، غیر مشروط کوئی شرط نہیں، بس آپ آنکھیں بند کریں، جو حضور فرما دیں، جس وقت فرما دیں۔ یہ رشتہ اتنا حساس ہے، جس ٹائم محبوب کہہ دیں۔ آپ کبھی اس بات کو سمجھیں نا، کبھی غور کریں، یہاں نماز کا ٹائم بدلنا پڑ جائے تو اختلاف رائے ہو جاتا ہے مسجد میں، لیکن محبوب نے قبلہ ہی بدل دیا، قبلہ ہی بدل دیا، اور اس طرح بدلا کہ 2 رکھتے ہیں کسی اور طرف روک کر کے اور 2 کسی اور طرف، 2 مسجد اقصیٰ کی جانب منہ کر کے پڑھا دی اور 2 پھر بیت اللہ شریف کی جانب۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمیں مسئلہ کوئی نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی۔
سنے انہوں نے یہ سبق دیا جو حضور نے. ایک دروازہ تھا مسجد نبوی شریف میں, حضور کے زمانہ نور میں خواتین بھی آیا کرتی تھی, اس دروازے سے گزرا کرتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض وجوہات کی بنیاد پر, حکمت کی بنیاد پر خواتین سے یہ کہا کہ آپ نہ آیا کریں. اب سرکار نے فرمایا کہ اس دروازے سے نہ گزرا کرو, یہاں سے خواتین گزرتی ہیں. اب وہ وجہ ختم ہو گئی, سبب ختم ہو گیا, کیونکہ اب عورتیں گزرتی نہیں تو مردوں نے بھی آنا شروع کر دیا. آپ نے سمجھنا ہے بات کو. حضرت عبداللہ ابن عمر زندگی بھر وہاں سے نہیں گزرے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہاں لوگ حکمتیں نہیں پوچھتے, دلیلیں نہیں, بحثیں نہیں کرتے, نتیجے نہیں نکالتے. معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ دور اور تھا اور یہ دور, یہ نہیں بول دیتے زمانہ بدل گیا ہے. حالانکہ زمانہ کیسے بدل سکتا ہے؟ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی زمانہ مدینے والے محبوب کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت اب وہ وجہ نہیں رہی جس وجہ سے منع کیا گیا تھا, تو اب سب گزرتے ہیں تو آپ بھی گزرے. فرمایا یار تو گزرتے ہیں, انہیں میں کچھ نہیں کہتا, پر میں نہیں گزرتا, مجھے وجہ کا نہیں پتا, بس کریم نے فرمایا نا نہیں گزرنا, تو ختم ہو گئی بات. ہم نے نہیں گزرنا, ہمارا بھی ایک رنگ ہے, ہماری بھی ایک کیفیت ہے, ایک ذوق ہے, ایک مزاج ہے نا, پر نہیں گزرنا تو لہذا ہر جگہ آنکھیں کھول کے نہیں رکھنی چاہیے. حضور کی غلامی آئے تو بند بھی کرنی چاہیے. سب جگہ سوچ سمجھ کے چلا کرو. دروازہ رسول آئے نا, والا حضرت کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, پھر ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. پھر آپ آنکھیں بند کریں, پھر غلامی کریں, پھر محبوب کے دروازے نور پر آ جائیں, پھر لیت اللہ نہیں, پھر آگے پیچھے نہیں, پھر اگر مگر نہیں. اپنے آپ کو اس ذوق والا بنائیں کہ بس حضور کی بات آ گئی, ختم ہو گیا سارا کچھ. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد آ گیا, بات سمٹ گئی. یہ معیار, یہ حساسیت اس رشتے کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں, میں ملت کے جوانوں کو جانتا ہوں, میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, اگرچہ چونکہ میں داڑھی پگڑی والا ہوں تو اللہ ماشاءاللہ میری طرح کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ شاید سارا دین پر میں ہی عمل کرتا ہوں, لیکن میں نے بغیر داڑھی والوں کو بھی مدینے کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا. میں نے چڑھتی جوانی اور ابھی شعور کی وہ پختگی نہیں, لیکن دعائیں کراتے دیکھا ہے کہ دعا کریں کہ مجھے بھی بارگاہ میں اللہ باریابی نصیب کرے. اس طرح کے کئی بے موسم پھل زندگی میں دیکھے ہیں. یہ محبت ہے اس طرح کی, یہ آ جاتی ہے, یہ تو گردیدہ بنا لیتی ہے, یہ تو اپنا رنگ دکھاتی ہے. اس کیفیت کو سمجھے. میں نے جمعے والے دن اپنے دوستوں سے ایک مطالبہ کیا, آپ سے بھی کر لوں؟ چلیں آپ کا نہیں ارادہ نہیں کرتے, کوئی اور بات کریں, رہنے دیتے ہیں. آپ مطلب اس ذوق سے بولے ہی نہیں آپ. میری خواہش ہے کہ ہر بندہ نا 12 میلاد سے پہلے ایک نعت شریف ضرور یاد کرے. مشکل کام بتا دیا, ایک نعت شریف. سور میری بھی کوئی نہیں, میں بھی خاصا بیچ رہا ہوں, یعنی مجھے بھی لے میں نہیں پڑھنا آتا. اب نہیں, ہر آدمی کی آواز نہیں ہوتی, لیکن حضور کی ثنا خوانی کے لیے آواز کی نہیں, پیار کی ضرورت ہے. آپ حضور کی نعت سارا میلاد شریف ایک یاد کر لیں. اعلیٰ حضرت کی کوئی سی نعت, یا مولانا استاد زمن مولانا حسن کی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی نعت یاد کر لیں, کسی بھی مستند شاعر کی آپ, لیکن ایک نعت آپ کو آئے. اور فاضل بریلوی کی کریں گے تو پھر تو ذائقہ ہی کچھ اور ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا, آپ کو تو آتی ہے ماشاءاللہ. نہیں سنتا ہی نہیں. اچھا یہ دیکھو ذرا انداز دیکھو کیسا ناز والا. کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا, کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں, کیونکہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں. آپ پورا میلاد کا مہینہ پڑھے نا سارا دن نعت, آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی پڑھیں گے. جس چیز کا نا زیادہ گھر میں ذکر ہوتا ہے, بچوں کے لبوں پہ بھی وہ بات آ جاتی ہے, چڑھ جاتی ہے. حساس رشتہ ہے, اس کی نزاکت کو سمجھیں, محبوب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. موبائل رکھے ہوئے نا ماشاءاللہ سے, رکھے میں نہیں منع کرتا ہے کہ ایک تسبیح بھی رکھ لیں ساتھ. موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا, تسبیح ہوگی تو وہ بھی چلے گی, جب چلے گی تو درود شریف پڑھا جائے گا انشاءاللہ. لیکن تعلق بنائیں, رشتے کو مضبوط کریں. اس غلامی کی, میں نا اپنے شہر سے نا ایک دفعہ ایک محفل میں جانے کا اتفاق ہوا, تو میں نکل رہا تھا, 2-3 لوگ ساتھ تھے, تو گاڑی کی طرف میں بڑھ رہا تھا, تو پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی, او میلادیو. میلاد کی محفل تھی نا, ہم یہ کوئی کام جھجک کے یا پیچھے ہٹ کے کرتے ہیں, یہ تو ناز سمجھ کے کرتے ہیں. ایک دفعہ اور کہے, وہ پھر کہنے لگا میلاد والوں. میں نے کہا یار مجھے مزہ بڑا, ایک دفعہ کبھی اور کہہ دینا. تو ہمارا رنگ تو دیکھنا. میں نے کہا کہ ہمارے امام نے ہمیں یہ 2-4 دن کا تو مشورہ نہیں دیا, ہمارا پروگرام ہی بڑا لمبا ہے. انہوں نے ہمیں کہا حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش. اللہ کرے اب جو چپ ہیں ان کو بھی میں دعا دیتا ہوں کہ میلاد شریف آ گیا ہے, نعت یاد ہو جائے ان کو. ایک دفعہ کہہ دیں حشر تک ڈالیں گے ہم. اس ذوق کو اپنی زندگی میں لائیں, اس حساسیت کو. پیارے دوست, باتیں آپ کو پتہ ہے میں لمبی تقریر نہیں کرتا, سمیٹنے کی طرف آنے لگا ہوں. جہاں حضور کا حکم آ جائے, جہاں نبی پاک کا ارشاد آ جائے, جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ کریم کی حدیث موجود ہے. وہ محمود غزنوی نے نا ایک دن, ایک اتنا موٹا ہیرا تھا اس کے پاس,
सोने के टुकड़ा समझ लें, कोई कीमती चीज़ थी। तो उसने एक साहब को बुलाया, बुला के कहा इसे तोड़ दो थोड़ा मार के। उसने मशवरा दिया, कहा बादशाह सलामत, आप समझदार आदमी हैं, इसको तोड़वाएंगे तो नुकसान होगा, मेहरबानी करें आप इसको ना तोड़वाएं। बादशाह कहने लगे तुम समझदार हो, तुमने ठीक मशवरा दिया। एक दूसरे को बुलाया, कहा यार ये जरा तोड़ दो। कहने लगा आप क्यों तोड़वाते, मैं तो तोड़ दूंगा आपके हुक्म पर खजाने को नुकसान होगा। कहा तुम भी समझदार हो। 4-5 लोगों को कहा हीरा तोड़ दो, तो सब ने समझा दिया कि ये कीमती हीरा है तो खजाने को नुकसान होगा, तो आप ना तोड़वाइए। बादशाह कहने लगा तुम समझदार हो। अय्याज को बुलाया, कहा ये जरा तोड़ दो। उसने 1 मिनट नहीं लगाया, हथौड़ा मारा, कई टुकड़े कर दिए। तो बादशाह ने डांटा, ये क्या किया? उसने फिर भी कोई इतराज नहीं किया। कहा गलती हो गई। कहा जनाब आपको कहना चाहिए था, आपने ही तो कहा था। कहा जनाब जैसे आप कह दें। तो कहा यार तुम्हारे सामने इतने लोग मुझे समझा के गए हैं कि ना तोड़वा, कीमती है, और तुमने फौरन तोड़ दिया है। तो ये कुछ रिश्तों की नज़ाकत को आप समझिएगा। अय्याज कहने लगे बादशाह मैंने अपनी जिंदगी में तहैया कर रखा है कि जो चीज टूटती है टूट जाए, तेरा हुक्म नहीं टूटना चाहिए। मैंने तय किया हुआ है जो टूटती है चीज, तेरा हुक्म टूटना। कैसे मैं आपको समझाऊं कि महबूब ने फरमाया लाओ ना माल, तो जनाब सिद्दीक अकबर ने कपड़े भी उतार के पेश कर दिए, टाट और बोरिए का लिबास पहन लिया। ये सुनते हो, कभी गौर तो करो, 2.5% ज़कात देनी होती है, कई दफा हिसाब करते हैं लोग, कई दफा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कपड़े भी उतार दिए, बोरिए और टाट का लिबास पहन लिया, इसलिए कि ये हर चीज टूटती है तो टूट जाए, करीम का हुक्म नहीं टूटना चाहिए। जब कहा, जिस वक्त कहा, जो कहा, उन्होंने फौरन कबूल किया। किसी बात में किसी किस्म की, कभी हम ना बहानेबाजी बड़ी करने लगे, अपने आप को समझा लेते हैं, हम 2-4 दलीलें दे के खुद ब खुद कायल हो जाते हैं। वो खुदा के बंदो, महबूब से रिश्ता बड़ा नाजुक है, इसकी हसासियत को समझो। जो हुक्म हो, जिस वक्त हो। एक परनाला लगा हुआ था मस्जिद नबी के साथ, सही हदीस में मौजूद है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उतार दिया, इसलिए कि वो गली में था तो परनाला चलता था तो नमाजियों के कपड़ों पे भी पानी पड़ता था, उतार दिया। बेहतरीन हिकमत थी, वजह थी उतारने की, नमाजियों को दिक्कत होती, उतार दिया। परनाला था जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चचा का। आपने बात को समझना है, दलील से उतारा, हिकमत से उतारा, ज़रूरत समझ के उतारा है। लेकिन हजरत अब्बास आए और आके कहा अमीरुल मोमिनीन परनाला आपने उतारा? कहा मैंने उतारा है। हिकमत मौजूद थी, पीछे फलसफा मौजूद था, उतारने की वजह मौजूद थी। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं कोई बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूँ, इसे लगाया हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से था। आपने समझना है बात को, हर जगह अकल दौड़ाना, हर जगह बहस करना, हर जगह उलझ जाना, हर जगह दलीलें देनी शुरू कर देना, ये कोई कमाल नहीं है। उम्मती का काम है गैर मशरूत गुलामी करे, गर्दन झुका दे दीन के हर हुक्म पर। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे खत्म हो गई बात, आप मेरे साथ चलिए और मेरे कंधों पे सवार होकर इसको दोबारा लगाइए। इसलिए कि ये हुजूर के दस्ते मुबारक से यहाँ लगाया गया था। मेरे अजीज, जब तक हम दीन के हर मामले में, हमारे बुजुर्गों का जो तकवा मशहूर है ना, हमारे मशाइख जो मुत्तकी होते थे, तो असल में वो हसास होते थे, हर सुन्नत पर पहुँच कर अमल की कोशिश करते थे। और ये उनकी सिर्फ लोगों के सामने नहीं होता था, उनकी तन्हाइयाँ भी इतनी ही पाकीज़ा थी अल्लाह के फजल और तौफीक से। वो कोशिश करते थे कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो उनका ताल्लुक है वो मजबूत रहे। हमने ना आज शरई मामलात के अंदर रुखसत ढूंढनी शुरू कर दी है। हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी गुंजाइश की ज़रूरत होती है। आप मुझसे नाराज़ ना होइएगा, हम बहुत सारी जगहों से इसलिए अभी मसला पूछते हैं कि कहीं से कोई गुंजाइश निकल आए। ऐसा ना करें, आपको वाज़ेह इरशादात मिल गए अल्लाह रसूल की, अब आप आइए गुलामी कीजिए, इसे कबूल कीजिए। हर चीज़ अगर नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक लेके चलेंगे तो फिर तो एक ऐसा वक्त आता है कि कुरान मजीद कहता है कुछ लोग माज़अल्लाह नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लेते हैं, फिर बहुत बात आगे निकल जाएगी। मिलाद मुबारक का सारा महीना नात शरीफ पढ़ के गुजारे, दुरूद पाक पढ़ के गुजारे। मैंने एक दफ़ा पहले भी मशवरा दिया था, फिर देता हूँ कि बड़ा पाकीज़ा लंगर होता है जो मिलाद में पकता है, तो अल्लाह खैर करेगा, नात खां साहब भी वही खा लेंगे, मेरी तरह के खतीब साहब को बुलाएं तो वो भी वही खा लेंगे, इसलिए कि सारे ही हुजूर के मिलाद शरीफ पे आएंगे। तो इसमें तो कम से कम मतलब बाज़ जगहों पे मैं देखता हूँ कि मिलाद की महाफिल की सदारत के लिए समाजी सियासी शख्सियात को बिठा लिया जाता है। जिसको 35 साल हो गए मस्जिद में अजान देते हुए, वो महफिल मिलाद की सदारत क्यों नहीं कर सकता? जिसे 40 साल हो गए मिंबर पर बैठकर दीन बताते हुए, वो क्यों नहीं सदारत कर सकता? ये भी आपने पैसे वाले और नोट वाले के हाथ में दे दिया। इनको पाकीज़ा बनाएं, इसमें हुस्न लाएं, इसकी हसासियत को समझें। ये बड़ा पाकीज़ा है हुजूर के ज़िक्र पाक का मजमा, ये बड़ा हसीन है। मैं अभी बाहर लोगों की वारफ्तगी और शौक़ देख रहा था और सबके लिए दुआएं कर रहा था कि अल्लाह ताला सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मेरे अजीज़, ये मोहब्बतें, ये प्यार, आप यकीन करें कायनात में सब मिलता है पर ये रंग नहीं मिलते, ये नहीं मिलते। ये अल्लाह की तौफीक है कि इस तरह से लोगों का जमा होना और इस तरह ज़िक्र पाक में शामिल होना,
یہ اس عادت بزور بازو نیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اسی طرح اپنی وابستگی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ قائم کریں اور بہت زیادہ شریعت کے معاملے میں حساس ہو جائے. جب بھی کوئی حکم شرع ملے، جہاں بھی ملے. دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس زمانے میں تبلیغ فرما رہے تھے نا، انگریز کی حکومت تھی اور ہندوؤں کی کثرت تھی، لیکن وہ شریعت کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں. جہاں اللہ رسول کی بات آئے وہاں پھر اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ بھئی بس بات ختم ہو گئی، اب بات ہی وہاں پہنچ گئی ہے کہ اس سے آگے کوئی کلام ہو سکتا نہیں ہے. یہی حضور کی محبت کا تقاضا ہے، یہی فکر جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، یہی حضرت عمر کی سوچ ہے، یہی نظریات سیدنا عثمان غنی اور مولا علی کے ہیں، اور چلتے چلتے یہی وہ سوچیں ہیں جو ہم اپنے اکابرین کے ہاں پاتے ہیں. اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے حضور کے ساتھ، نعت شریف پڑھتے پڑھتے سویا کریں، حضور کا ذکر پاک کرتے کرتے اٹھا کریں. آپ دیکھیں گے کہ طبیعت کا ملان کتنا ہلکا پھلکا، کتنا میٹھا ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.